اللہ جل جلالہ نے دنیا انسانیت کو اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین و احکامات سے قائم، اس دین کے اندر مختلف شعبے بنائے۔ دین میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے، دل سے ان کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اسے عقائد و ایمانیات کہا جاتا ہے۔ دین اسلام ہی کا دوسرا بڑا حصہ ہے، دوسرا بڑا شعبہ ہے جسے ہم عبادات کہتے ہیں، یعنی بعض ایسے کام جو انسان اپنے جسم یا اپنے مال کے ذریعے کرتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سارے کے سارے کام اللہ کا حق کہلاتے ہیں، حقوق اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے عام عبادت، سب سے عام اللہ کا بڑا حق تو یہ ہے کہ ہر بندہ مومن، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، ہر روز دن میں 5 مرتبہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اس کی عبادت کرنا اور رکوع و سجود کر کے اپنی بندگی کا اظہار کرنا اللہ کی عبادت کا ایک مظہر نماز ہے۔ نماز ہی کے ساتھ ساتھ عبادات میں دوسرا بڑا شعبہ ہر سال رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری بڑی عبادت جو مسلمانوں کے مالدار طبقے پر فرض کی، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہر مالدار اپنے مال کا 2.5% 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینے کا پابند ہے، اور وہ بھی اپنے جیسے انسانوں مسلمانوں ہی پر خرچ کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کے کمزور غریب طبقے میں اٹھانا۔ چوتھا بڑا فریضہ جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے اور عبادت ہے، خاص طور پر وہ مسلمان جنہیں اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، جسے حج کہا جاتا ہے۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے عظیم شان کام کا ارادہ کرنا، کسی بڑے کام کا ارادہ کرنا۔ حج ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں کہا جاتا ہے چند مخصوص دنوں میں مخصوص جگہوں پر جا کر مخصوص قسم کا لباس پہن کر چند مخصوص عبادات کرنے کا ارادہ کرنا، اسے حج کہتے ہیں۔ احرام پہن کر ذی الحجہ جو اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے، اس مہینے کی 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی 5 تاریخوں میں احرام پہن کر منا، عرفات، مزدلفہ اور اللہ کے گھر بیت اللہ ان 4-5 جگہوں پر جا کر دعائیں مانگنے، چند مخصوص عبادات کرنے کا نام حج ہے۔ اور یہ ہر اس بندے پر فرض کیا گیا کہ جس بندے، جس مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت، جس مسلمان کے پاس آنے جانے کا سفر خرچ موجود ہو، ہر اس بندے، اس مسلمان مرد اور عورت پر حج کرنا فرض ہے۔ کیونکہ آج کل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے حج کی درخواستیں جمع ہو رہی، 27 نومبر سے شروع ہوئی اور 12 دسمبر تک کا ٹائم لیمٹ دیا گیا کہ اس میں اپنی درخواستیں جمع کروائی جائیں، یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے تاریخ ایکسٹینڈ کر دی جائے اور آگے بڑھا دی جائے۔ بہرحال ضروری محسوس ہوا کہ اس جمعے میں اس موضوع کو اور اس حج سے متعلق چیزوں کو بیان کیا جائے، تاکہ اللہ کرے کہ ہم پر حج فرض ہے، اللہ ہمیں اتنی ہمت اور استطاعت دے کہ ہم میں سے ہر شخص حرمین شریفین کا ادب والا اور مقبول سفر بار بار نصیب فرمائے۔ یہ وہ عجیب سفر ہے حج کا سفر کہ اگر انسان جائے تو قدم قدم پر اللہ کے عشاق کی، اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کی قدم قدم پر نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ والے نے عظیم جملہ فرمایا حج کیا ہے؟ چند اللہ کے مخصوص بندوں کے سجدوں، دعاؤں، قربانیوں کا نام حج ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، قرآن میں اللہ نے جہاں ساری عبادات کا ذکر کیا،
وہیں ان کے فائدے بھی بتائے کہ نماز پڑھو اس کا فائدہ کیا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز والی عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز تمہیں ہر برائی، ہر فحاشی، ہر گناہ سے روکے گی. روزے کا فائدہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. زکوٰۃ کا فائدہ بتایا تاکہ تمہارے معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے یہ بھی مال دینے والا بنے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے، یہ بھی معاشرے کے کارآمد افراد میں شامل ہو. لیکن جب حج کی بات آئی، حج کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ساتھ ہی فرمایا حج سے کیا فائدہ ہوگا. حج کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ نماز سے تمہارے اندر برائیاں ختم ہوگی، روزے سے تقویٰ آئے گا، زکوٰۃ والی عبادت سے غریب معاشرہ جو ہے نا مسٹیبل ہو جائے گا. لیکن جب حج کی بات آئی تو فرمایا حج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. حج کے لیے آنے والوں کو وہیں جا کر پتہ چلے گا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. اللہ کہتے ہیں وہاں آؤ گے تو میں تمہیں مشاہدہ کروں گا، آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ حج کرنے سے فائدہ کیا ہے. اور ہم نے دیکھا اللہ نے صبر عطا فرمایا الحمدللہ اپنے رحمت سے. اللہ کی قسم وہ باتیں، وہ دین کے احکامات، وہ چیزیں، وہ اللہ کی قدرت کے مشاہدے، وہ اللہ کی طاقت، اللہ کی مشیت، اللہ کی محبت کے نظارے انسان کو جو وہاں جا کر محسوس ہوتے، وہ کتابیں پڑھنے سے، وہ یہاں اپنی آبادی میں رہنے سے انسان کو محسوس ہو ہی نہیں سکتی. حج چند کیفیات کا نام ہے، چند جذبات کا نام ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی. اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، آج معمولی بہانوں سے ہم حج چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ میرے بچوں کی شادیاں میں ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے حج تو بندہ بڑھاپے میں جا کر کرے. اور یہ اسی اللہ ذرا تھوڑا سا اسٹیبل ہونا ہے، اپنے کاروبار کو ذرا بزنس کو میں نے ٹائم دینا ہے، پیسہ میں نے بزنس میں لگانا ہے، میں ذرا پہلے اپنا گھر بنا لوں، میں ذرا بچے بچیوں کی شادیاں کر لوں، پھر انشاءاللہ میں حج کے لیے جاؤں. یہ غلط سوچ ہے. اس سوچ کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اسلام ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، اسلام کا درس کیا ہے. اور عجیب بات بھی ہے، کوئی بھی یاد آئی عرض کر دوں. یاد رکھیے آج تک کم از کم مجھے اور میرے مشائخ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو میں حج پر گیا تھا، واپس آ کر میں تو تنگ دست ہو گیا، غریب ہو گیا، سارا پیسہ مال گیا، میں تو بس فقیر بن گیا. ایسا نہیں ہوا. ہاں ایسے بے شمار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو جب یہاں سے گئے تب غریب تھے، جب واپس آئے اللہ نے ایسا رزق کو جو ہے نا وہ گیر لگایا، ایسا رزق بڑھایا کہ ان کا رزق بڑھتے تو دیکھا، حج کی وجہ سے کسی کا رزق کم ہوتے نہیں تھے. یہ عجیب سفر انسان جانتا ہے، ابھی ارادہ کرتا ہے. ہمارے والد صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں ایک دن حج کی ٹریننگ دے رہا تھا، میں نے ابھی یہ بات بیان کی، اپنا تجربہ بیان کیا کہ حج ایک عظیم عبادت ہے جب بندہ اس پر خرچ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے حج کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کا پیسہ خرچ کرنا ہے. 1 روپے کے بدلے میں اللہ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص سواری پر مکے سے مینا، عرفات، مزدلفہ، حج کے سارے میدانوں میں سواری پر جاتا ہے، فرمایا ایک ایک قدم پر 70 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا اگر بندہ پیدل چل کے حج کرتا ہے ایک قدم پر 700 نیکیاں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے اپنی جوان اولاد کو، ہمارے بوڑھوں کے لیے حج سمجھا جاتا ہے، حضرت نے جوان اولاد کو، اپنے نوجوان بچوں کو اکٹھا کیا، فرمایا میری وصیت ہے تم نے پہلی فرصت میں اللہ کے گھر بیت اللہ کے حج کے لیے جانا ہے. کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، فرمایا جو بندہ پیدل حج کرتا ہے ایک قدم پر حرم کی 700 نیکیوں کا ثواب ملتا. ان کے بیٹوں نے پوچھا حضرت حرم کی 700 نیکیوں کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی اللہ کے قائد رحمت کے مطابق 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب رکھتی ہے. ایک قدم پر 700 نیکیاں حرم والی
فرماتا۔ اللہ ہم سب کو یہ عظیم سفر نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں مسئلہ یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے ذاتی ضروریات سے ہٹ کر جو انفرادی ضروریات یا انسان کے اوپر جن کی اجتماعی ضروریات ہے، ماں باپ کا خرچہ، بیوی بچوں کا خرچہ، ایک آدھ مہینے 40 دن کا خرچہ جس بندے کے پاس موجود اور آنے جانے کا سفر خرچ موجود ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بزنس میں لگا ہوا مال یا تجارت کی صورت میں ہو، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے وہ ضرورت سے زائد گھر ہو، کوٹھی بنگلہ دکان مکان جائیداد ہو، جو چیزیں بھی ضرورت سے زائد سمجھی جاتی ہیں، اگر ان کی مالیت اتنے پیسے کی بنتی ہے، آنے جانے کا سفر خرچ اور پیچھے گھر والوں کے لیے راشن کا بندوبست کر سکتا ہے، ہر ایسے شخص پر حج کرنا فرض قرار دیا۔ جی ہاں، آج سونا پڑا ہے اور یہ بچیوں کے لیے رکھا ہے، بچیوں کی شادیاں کرنی، شادی کرنا ضروری ہے لیکن شادی پر خرچہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے یہ مسئلہ۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا، ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ایک صاحب تشریف لائے، میرے حج کی ترغیب دی، ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت میرے پاس اتنے پیسے پڑے ان دنوں 3.5 لاکھ میں حج ہو جاتا تھا کورونا سے پہلے۔ فرماتے میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت میرے پاس 7 لاکھ روپیہ پڑا ہے اور بچی جوان ہے، بچی کی شادی بھی کرنی، مجھے بتائیں حج کے لیے جاؤں یا شادی کروں؟ اب یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے اکثر کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ گھر بنانا ہے، بزنس کو اسٹیبل کرنا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، اور یہ فلاں ضرورت ہے، پہلے اس کو کر لوں پھر اس کو کر لوں، اور ضروریات پورے کرتے کرتے پھر بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حج پر جانے والے یہاں تو بچے شوق و شوق اپنے والدین کو بڑھاپے میں حج میں بھیج دیتے ہیں، لیکن میں نے اپنے کانوں سے بعض بوڑھے حجاج کو اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے بھی سنا ہے۔ بڑھے والے مینو پہ چڑھے میرے ساتھ خدمت گزار کوئی نہیں، بیچارہ بڑھاپے میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے کبھی مینا سے عرفات جا رہا ہے، کبھی عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہے۔ جوانی کا حق اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، کوشش کرو اپنے طرف سے پیسے جوڑو، ابھی سے بندوبست شروع کرو۔ اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، ریڑی والوں کو بھی ہم نے حج میں جاتے دیکھا ہے اور بڑے بڑے بزنس مینوں کو بھی حج سے رہتے دیکھا۔ یہ پیسے کی کہانی نہیں ہے، یہ وہاں سے بلاوا ہے جو انسان کی طلب پر آتا ہے۔ آج بندہ اپنے آپ کو بڑا بھلے خواہ سمجھتا ہے اور یہ ہر سال لاکھوں روپے کی سیر و سیاحت میں اڑا دیتا ہے، حج عمرے کی توفیق نہیں ملتی۔ بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ تو سیر و تفریح ہے، جب ایکسٹرا پیسہ آئے گا تو کریں گے، ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، یاد رکھو زندگی میں ایک دفعہ فرض حج کرنا فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا جس بندے پر حج فرض ہو، آنے جانے کا خرچہ موجود ہے، لیکن یہ صاحب کوشش نہیں کرتے، جن دنوں میں پاسپورٹ اور ویزا لگ رہا ہے، جمع ہو رہے ہیں پیسے، گورنمنٹ آف پاکستان میں کھلا ہے کہ لیے پیسے جمع کرواؤ اور آؤ حج کے لیے جو جانا چاہتے درخواستیں دو۔ فرمایا جس بندے نے حج کے طاقت ہونے کے باوجود نہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سنیے، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس لیے میرے عزیزوں اتنی سخت وعید انہوں نے کسی اور موقع پر ارشاد نہیں فرمائی۔ اتنا اہم فریضہ اللہ قرآن میں فرماتے ہوئے جو بھی آیت خطبے میں تلاوت کی، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، حج البیت، اللہ کے بیت اللہ کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ استطاعت موجود۔ ومن کفر، ساتھ ہی کیا فرمایا، جو بندہ کفر کرے گا، اللہ کے اس حکم کا انکار کرے گا، نہیں مانے گا، نہیں جائے گا، اپنی ضروریات کو سامنے رکھے گا، فضول خرچی میں اڑائے گا، فضول خرچ کرے گا پیسوں کی شادی بیاہ ہو کر، لیکن اصل فریضہ حج کے لیے نہیں جائے گا۔ فرمایا یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو بھی تمہاری پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے اس فریضے کو پورا کیجئے۔ وہ صاحب تشریف لائے، حضرت بچی بھی جوان ہے، شادی کرنی ہے، اوپر سے حج کا موسم آ گیا، درخواستیں جمع ہو رہی ہے، کیا کروں؟ فرمایا بھائی بچی کی شادی تو فرض ہے، ضروری ہے، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس شادی پر خرچہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے۔ حج کے لیے تشریف لے جائے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے، درخواست
75,000 روپے، 11.5 جس بندے کے پاس اپنی ذاتی ضروریات سے ایکسٹرا اتنے پیسے، اتنے کا سونا چاندی یا اتنے کی زائد جائیداد موجود ہے، مکانات بنائے ہوئے کرائے پر دے رکھے، اور یہ فلانی زمین ہے فلانی چیز کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنی ضرورت سے زائد ان چیزوں کو بیچ باچ کر حج کے لیے تشریف لے جائیں۔ میں نے ابا جی کی بات بھی عرض کی، فرماتے ہوئے ٹریننگ دے رہا تھا، میں نے کہا جو پیسہ حج پر لگاتے ہو اللہ رکھتے نہیں ہے، واپس ضرور لوٹا دے، اور اکیلا نہیں لوٹاتے، اللہ ڈبل ٹرپل کر کے لوٹاتے۔ فرماتے DHA ڈیفنس کے اندر میں نے یہ ٹریننگ میں بھی جملے کہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، جی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی میں نے حج کے پیسے جمع کروائے ہیں، گیا نہیں ہوں، اللہ نے بزنس میں مجھے اتنا فائدہ دیا کہ 2 حجوں کے اور پیسے میرے پاس جمع ہوں۔ یہ دنیا کی ریالٹی ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ استاد جی فرماتے وہ صاحب آئے، حضرت بچی کی شادی کرو یا حج میں؟ حضرت فرمایا شاید حج میں جاؤں، اللہ اس کا بھی بندوبست کرے، وہاں جا کے اللہ سے مانگو۔ وہ صاحب نے بات مانی، ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے، تشریف لے گئے حج کے لیے کہ استاد جی فرماتے مجھے وہاں وہ ملے، خود کہنے لگے حضرت میں یہاں آیا، طواف کر کے ایک دن فارغ ہوا، پرانا بچپن کا ایک دوست نظر آیا، کلاس فیلو، گپ شپ میں بات چیت چلی، کہنے لگا یار میرا نا بچہ جوان ہے پاکستان میں، اس کا نکاح کرے میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں، وہ بھی حج سے جا کے دیکھوں۔ میں نے کہا اچھا میری بھی بیٹی جوان ہے، ہم نے یہاں فون کیا، بچے گھر والوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پسندیدگی ہو گئی، میں نے اپنی بیٹی اور دوست نے اپنے بیٹے کا نکاح ان کے وکیل بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے ان کا نکاح ہم نے پڑھا۔ جب بندے کی نیت خالص ہو، اندر طلب سچی ہو، اور عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، اللہ کی طلب میں انسان حج کے لیے خالص نیت سے جائے، اللہ کی مدد پھر ایسے نہ آئے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ مسئلہ یاد رکھو، اگر آپ پر حج فرض ہے خود تیاری کیجئے، نہیں فرض دوسروں کو ترغیب دیجئے، اپنے سرکل میں دیکھیے جن کے بارے میں محسوس ہو ان پر حج فرض ہے، ان کے پاس انتظامات موجود ہیں۔ ہاں خواتین کے لیے صرف سفر خرچ کافی نہیں ہے، ساتھ محرم کا بندوبست ہونا ضروری ہے، محرم مرد بھی ساتھ ہو، اور اتنی جائیداد اتنی جمع پونجی اگر موجود ہے اس مرد اور عورت پر حج کرنا فرض ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید ذہن میں رکھیے، فرمایا جس پر حج فرض ہو اور اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہ تشریف لے جائے، فرمایا یہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس وعید سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر فریضے کو اس کے وقت پر سر انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ بار بار وہاں کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔